حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت سی باتوں کے ساتھ ہماری بات بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل بھی بیان ہو رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے یعنی اللہ سے، میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور جس کو میں قتل کرتا ہوں اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ آگے ایک مثال سمجھا رہے تھے، کہتے ہیں پانی کی بوند کو سورج کی گرمی، ہوا اور خاک ختم کر دیتی ہے۔ ایسے ہی ہے، پانی کی بوند پڑی ہے، سورج کی گرمی سے ختم، ہوا ختم، خاک میں جذب ہو کر ختم۔ پانی کی بوند کو سورج کی گرمی، ہوا اور خاک ختم کر دیتی ہیں، البتہ جو قطرہ دریا میں مل گیا بظاہر وہ فنا ہوا، حقیقتاً وہ زیادہ محفوظ ہو گیا۔ جو قطرہ دریا سے مل گیا لگتا ہے کہ ختم ہو گیا، اب وہ قطرہ تو نہیں رہا، وہ تو سمندر ہو گیا، دریا ہو گیا۔ اس لحاظ سے وہ فنا تو ہو گیا لیکن محفوظ ہو گیا، اب اس کو موت نہیں ہے، وہ چل رہا ہے۔ کون سا قطرہ ہے معلوم ہے کوئی نہیں، بس چل رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کو فنا کر کے ذات باری حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ قطرے کے عوض میں سمندر حاصل کرنا۔ ایک مثال تو نے سمجھائی کہ وہ دریا بن گیا، اب دوسری بات سمجھا رہے ہیں کہ اپنی ذات کو فنا کر کے ذات باری حاصل کرنا، اللہ کی ذات کو پا لینا، مقام رضا پا لینا، ایسا ہی ہے جیسے کہ قطرے کے عوض میں سمندر حاصل کرنا۔ دیا آپ نے قطرہ ہے لیکن اس کے عوض میں آپ کو سمندر مل گیا بدلے میں۔ قطرے کے دریا میں مل جانا قطرے کی عزت ہے۔ اگر قطرہ دریا میں مل جاتا ہے یہ قطرے کی عزت ہے، اس نے اپنی عزت پا لی، اور جو دریا سے نہیں ملتا تو بے عزت ہی ہوگا۔ اس لیے دریا سے ملنا لازم، تو قطرے کا دریا میں مل جانا قطرے کی عزت ہے، اللہ کی مان جانا بندے کی عزت ہے۔ اس نے کوئی اللہ کی عزت نہیں بڑھائی بلکہ اس نے اپنی عزت بڑھائی۔ اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اللہ کریم کی عبادت ایسے کرنا جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ درس اللہ کریم کے لیے دے رہے ہیں کہ اللہ واسطے، اللہ سے اجر لینے کے لیے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیا میں درس ایسے دے رہا ہوں جیسے اللہ دیکھ رہا ہے، یا میں درس ایسے دے رہا ہوں جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں؟ کیا میں درس ایسے دے رہا ہوں کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں؟ جو سننے والا تو وہی ہے۔ کیا میں درس ایسے دے رہا ہوں کہ اللہ سے اجر لینا چاہتا ہوں؟ اب ان ساری باتوں پر غور و فکر کریں گے تو لا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک نقطہ ضرور ہوگا کہ اللہ واسطے کام کر رہے ہیں، اللہ کریم کو دیکھ کر کام کرنا، کہ میں اللہ کریم کو دیکھ رہا ہوں، میں بول سکوں گا؟ کیا میں بول سکوں گا؟ میں درس دے سکوں گا؟ اگر بندہ اللہ کریم کو دیکھ کر درس دے تو دیکھ سکتا ہے۔ کمل صاحب، اللہ کریم کو ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، وہ تو کیفیت پیدا کرنے والی بات ہے۔ اگر اللہ کریم کو بندہ دیکھ لے تو وہیں ساکت نہیں ہو جائے گا، جامد، منہ سے بات نکلے گی نہیں، نہ سجدہ، نہ رکوع، نہ قیام، سب فنا۔ اس کو دیکھ کر بندہ کیسے جیے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک نقطہ ہے بس کہ ہم نے اللہ واسطے کام کرنا ہے، لیکن اس کو دیکھ کر کام کرنا، اس کے لیے کام کرنا، اس کو سنانے کے لیے کام کرنا بہت مشکل کام۔ ہماری حالت، ہماری کیفیت ایسے ہے ہی نہیں۔ اگر ہماری حالت وہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بندہ ہی زندہ نہیں رہ سکتا، بندہ زندہ رہ نہیں سکتا۔ اس کو دیکھ کر وہ نور ہے ویسے جل جائیں گے۔ قطرہ سورج فنا کر دیتا ہے، مٹی فنا کر دیتی ہوا،
قطرہ اللہ کے سامنے کوئی وجود رکھے گا؟ تو میں نے اپنے طور پر سوچا اس چیز کو کہ ہم جب بیان کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ واسطے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو کیفیت ہے نا کہ ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ بڑی مشکل ہے، ایسا کرنا بہت مشکل ہے۔ ہماری ساری چلاکیاں ہوشیاریاں مر جائیں گی۔ کتنے لاچار اور بے بس ہیں ہم کہ اللہ کو دیکھ کر اس کی عبادت نہیں کر سکتے، اس طرح کی عبادت نہیں کر سکتے۔ چلو بے فائدے میں ہم، شکر ہے اللہ کریم غیب میں ہے، نظر نہیں آتا، نظر آ جائے تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے کیفیت ہی ہے کہ ہم اللہ کریم کو سنا رہے ہیں، اللہ کریم کے لیے بات کر رہے ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہوں گی کہ جب ہم اللہ کریم کے لیے بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کچھ الفاظ، کچھ نعمتیں، کچھ نقطے ایسے آ جاتے ہیں جو اس کی طرف سے عطا ہوں گے، اپنے آپ نہیں ہوں گے۔ درس دیتے ہوئے کچھ باتیں خود بخود ہی اندر آنی شروع ہو جاتی ہیں، ورنہ پہلے کوئی نہیں پتہ ہوتا، کوئی تیاری نہیں کی ہوتی۔ یہ سکول نہیں ہے کوئی کہ سلیبس پڑھ کے گئے ہوئے ہیں، سوال یاد کر کے گئے ہوں تو اس نے نہیں، وہ درس دیتے دیتے ہی نقطے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو فرمایا اپنی ذات کو فنا کر کے ذات باری حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ قطرے کے عوض میں سمندر حاصل کرنا۔ اور بات تو صحیح ہے، وہ بات جو ایک بزرگ تھے، ایک بندے نے اللہ سے آگے عرض کی، یا اللہ ایک ہی کام پر بار بار توبہ کرتا ہوں اور توبہ نہیں قبول ہوتی، وہ کام غلط مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے، یا وہ عمل مجھ سے ہوتا نہیں ہے جو نیک میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا ہم سے محبت کرتا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ محبت ایسے ہی حاصل ہو جاتی؟ کتنی مرتبہ گرنا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے، سونا پڑتا ہے، پھر کہیں پر جا کر وہ محبت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی بات سمجھ میں آئی؟ کیا فرمایا کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں توبہ کرتا ہوں ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتا ہوں ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ ایسے ہی ہوگا نا، کیونکہ توبہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ کریم پاک صاف رہنے والوں اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو تم میری محبت مانگ رہے ہو، ایسے ہی حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے کاغذی اعمال کو اور اس کے بدلے میں اللہ کریم کو مانگنا بڑی بات ہے کہ ہمارے کاغذی اعمال، ٹھیک ہے، جو کہ کسی کام کے نہیں، تو اس کے عوض میں ہم اللہ کریم کو مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمارا بن جائے۔ اور ہر بندہ سب میں یا تو مایوس ہے اور یا ضرورت سے زیادہ امید رکھتا ہے۔ ایک وہ مایوس ہے جو یہ سمجھتے ہیں اور نہیں ہو سکتا یار، اسی نہیں چل سکتا۔ ایک وہ ہے جو کچھ نہ کر کے، گناہ کر کے بھی کہہ رہے اللہ بخش دے گا۔ دونوں ہی افراط و تفرید کا شکار ہے۔ اصل وہ ہیں جو عمل کرتے ہوئے امید رکھتے ہیں اللہ معاف کر دے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی ذات کو فنا کر کے ذات باری حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ قطرے کے عوض میں سمندر حاصل کرنا۔ قطرے کا دریا میں مل جانا قطرے کی عزت ہے، کہ قطرے کو عزت مل گئی، کسی نے اس کو پناہ دے دی، اوے آیا تو ساڑھے گھر آیا یار، قطرے کو عزت مل جانا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں نے آگے بتایا تھا کہ پہلے میرا دل مدینہ پاک میں لگتا تھا، اللہ کے گھر نہیں لگتا تھا۔ اور جب 2008 میں حج کرنے کے لیے گیا نا، تو میں اللہ کے آگے دعا کی، یا اللہ تیری مہربانی، میرا دل تیرے گھر نہیں لگتا، تجھے معلوم ہے کہ میرا خانہ کعبہ میں دل نہیں لگتا، واقعی نہیں لگتا تھا۔ سرکار سے اس طرح کی محبت تھی، وہاں دل لگ جاتا تھا، دل کرتے بس بھج کے اتنے چلے جی۔ تو میں نے جب دعا کی، یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میرا دل تیرے گھر نہیں لگتا، تو میرا دل اپنے گھر لگا دے۔ دعا قبول ہو گئی۔ 31 ڈیز ہم خانہ کعبہ میں رہے، یعنی کیا کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں رہے۔ 31 ڈیز اتنی محبت ملی کہ خدا کی قسم سرکار کے در پر جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، دل کرتا تھا بس خانہ کعبہ ہو۔ اس وقت میں ایسے بس لہریں آنا شروع ہو گئی ہوئی تھیں
کہ دل ہی نہیں کر رہا تھا. اور جب پتہ لگا نا صبح جانا ہے نبی کے در پر جانا ہے تو دل کر رہا تھا کہ وقت بدل جائے ایتھے رہیے کہ اللہ مہربانی فرما دے تیری مہربانی. خیر پھر وہ اس کے بعد سے اب تک زیادہ تر دل وہیں لگتا ہے, دعا قبول ہوئی ہے. خانہ کعبہ میں دل لگ جاتا, وہ چکر لگانے کو دل کرتا ہے, بس حرم پاک میں احرام باندھ کے بس چکر لگانے کو دل کرتا, دوڑ لگانے کو دل کرتا. سرکار کے در پر کسی نے کل مجھ سے سوال کیا, کہ مسجد نبوی میں آپ جانا چاہتے تو کس طرح مطلب کہ جانا چاہیں گے؟ فرض کرو ریاض الجنہ میں ہے تو وہاں میں نے کہا جو میرے دل کی بات پوچھو گے نا تو تاریخی لحاظ سے ٹھیک ہے. میں نے دیکھا یہ کیا کہتے ہیں ستون حنانہ ہے, یہاں پر کیا کہتے ہیں, ایک منٹ آپ ٹھہرو ذرا. جی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ ریاض الجنہ میں آپ کا جانے کو دل کرتا ہے. میں کہا پہلی بات تو یہ کہ ریاض الجنہ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک یہ جنت کا باغ ہے. سرکار کا فرمان اپنی جگہ پر, میں اس باغ کو دیکھتا ہوں, خوش ہوتا ہوں. وہ ستون جو بنے ہوئے ہیں ان ستونوں کا مفہوم جانتا ہوں کہ یہاں اس ستون کے پاس کوئی صحابی کھڑا ہوتا تھا اور حضور کی کیا کہتے ہیں حفاظت فرماتے تھے, اور کیا کہتے ہیں تلواریں لے کر. یہ ستون علی ہے, یہ جگہ وہاں ہے جو تہجد کا مقام ہے. یہ کیا کہتے ہیں سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے. وہ سارے جہاں وفد ٹھہرتے تھے وہ سارے میں کہ مجھے معلوم ہے. دوسری بات, ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کا حضرت عائشہ صدیقہ کا جو ستون ہے وہاں پر معلوم ہے کہ یہاں پر نفل قبول ہوتے ہیں, دعا قبول ہوتی ہے, لوگ ویسے پڑھتے ہیں. میں کہ ریاض الجنہ میں اب جانے کا شوق نہیں, تاریخی طور پر مجھے معلوم ہے اب جانے کا شوق نہیں ہے, بلکہ مسجد نبوی میں کہیں پر بھی کسی بھی کونے میں کھڑے ہو کر رونے کو دل کرتا. بس کوئی ادھر ادھر نہیں, چاہے سرکار کے روزے کی جالیاں کیوں نہ ہوں, بس دل کرتا ہے کہ گزر جائیں, لیکن کسی ایسے کونے میں بیٹھ کر وہ دھکے کھانے کو اپنے دل نہیں کرتا, یلا دل نہیں کرتا. اب دل کیا کرتا ہے کسی کونے میں کھدرے میں بس چپ کر کے رویا جائے, بس یہ دل کرتا ہے. ایک انسان ہوتا ہے نا وہ سوچتا ہے کہ یار ہم ادھر سے گزریں گے سارے, وہ اپنی جگہ پر ہم بھی گزرتے ہیں, کبھی انکار نہیں کرتے, چلے جاتے ہیں سرکار کے سامنے سے گزر جاتے ہیں, کیفیت بھی بن جاتی ہے, بڑی دفعہ روئے بھی ہیں, چیخیں بھی ہماری ہیں. لیکن جو اصل ہے نا وہ یہی ہے کہ کیفیت ایسی ہو کہ سرکار کے مسجد نبوی میں کسی بھی کونے کھدرے میں صرف ان کی یاد میں رویا جائے. بڑے روحانی زندگی بہت مشکل ہے, بہت مشکل. جیسے میں ابھی سمجھا رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کریم کو دیکھ رہے, یا ایسے عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. بہت مشکل کام ہے, میں درس ہی نہیں دے سکتا ایسے. اگر میں وہ کیفیت رکھوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں درس ہی نہیں دیکھ سکتا. میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, میں بول ہی نہیں سکتا, میری حالت ہی ختم ہو جائے گی, نہ رکوع نہ قیام نہ کچھ اور, ختم. کس لیے؟ اس کے سامنے کیسے بول سکتا ہے بندہ؟ اس لیے وہ عبادت جو فرمایا کہ وہ ایک حالت کا نام ہے. ہم صرف ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں, اللہ کرے نمبر لگ جائے, ادروائز ہماری عبادتوں میں وہ نمبر نہیں ہے. کیسے؟ حدیث پاک کا یہی مفہوم ہے کہ نماز پڑھنے والے کو کسی کو 1 نمبر ملتا ہے, کسی کو 5 ملتے ہیں, کوئی 10 ملتے ہیں, کسی کو 40, کسی کو 50. حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے کہ فل نمبر کوئی نہیں لیتا, 100/100 کسی کے نمبر نہیں ہے نماز میں. اور سرکار نے جو ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بحضور قلب, کہ حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تیرا دل ہی حاضر نہیں ہے نماز میں تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو فقہا کرام نے اس پر یہ لگایا کہ جب آپ نے نیت کرنی ہے نا 4 رکعت فرض نماز عشاء, اس وقت دل کو حاضر کر لیں, اللہ اکبر, آپ انٹر ہو گئے ہیں, بس ٹھیک ہے, اتنا ہی کافی. یعنی نیت تمہاری کم از کم وہ خلوص کے ساتھ اور نیت کے ساتھ معلوم ہو تم کہہ کیا رہے ہو. یہ نہیں کہ عشاء کے وقت اور کیا کہتے ہیں مغرب پڑھ رہے ہو, یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے نماز کون سی پڑھنے لگے. بس
اس کے بعد جو کچھ مرضی ہو، نہ آئے تو میں کوئی خیال علیحدہ ایشو ہے بس. تو بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ بیٹے ہمارے وہ نمبر نہیں ہے. اس لیے اللہ کریم کے لیے بات کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو جب اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ریاض الجنہ، میں کہ بس ایک ہاتھ تک، میرا دل نہیں کرتا، میں گیا ہوں نا، دھکے ماریں گے، چلو گے آگے چلو. اب بات بھی اٹھ جاتی ہے، کس لیے گئے ہیں؟ دھکے کھانے کے لیے گئے تھے سرکار کے در پر. میں وہ نہیں کہتا کھانے نہیں چاہیے، وہاں دھکے بھی مل جائیں لیتا ہے، لیکن ریاض الجنہ میں دھکے نہیں. ہم تو صرف 2 نفل پڑھنے چاہتے ہیں یار، پڑھنے تو 2 خلوص کے ساتھ. نہیں تو میں جہاں پڑھ لوں گا میرے نبی وہیں پر ہے، میں نبی کے ساتھ ہوں، جہاں پر بھی کھڑا ہو جاؤں گا میں نبی کے ساتھ ہوں. اس لیے مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں یار کسی کونے کھدرے میں، جیسے آپ کی طبیعت جیسی آپ نے ویسے کام کریں. آپ نے میری طرح کام نہیں کرنا، جیسے آپ کی طبیعت ہے آپ ویسے کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مجھے بھی تو رونے دیں مرضی کا، جو میں چاہتا ہوں مجھے بھی تو اکیلا ہو کے مرضی کا رونے تو دیں، میں رونا چاہتا ہوں. اس لیے مسجد نبوی ہو، ریاض الجنہ ہو، ہم سرکار کے ساتھ ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ وہاں پر لمحہ بھر کے لیے بھی بیٹے کیفیت بن جائے نا 8 دنوں میں، بڑی بات ہوتی ہے. بڑی بات ہے کہ آپ کی کیفیت بن گئی، لمحہ بھر کے لیے بھی بن جائے. کیونکہ لمحہ بھر کا مطلب ہے کہ ایک ایسی نور یا تجلی نے آپ کو چھوا ہے اور آپ کے اندر سے کراس کر گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ ایسی تجلی ایسا نور ہو جو چھوئے نا ہمارے اندر رچ بس جائے، چھو کر نہ گزر جائے. ایک ہوتا ہے چھونے سے آپ کے اندر کیا کہتے ہیں حالت پیدا ہوتی، نہیں، وہ ایسی حرارت ہو جو ہماری ذات کے اندر موجود ہے چیز، اس کو ایسی چھو جائے کہ وہ مرے نہ، اسے موت نہ آئے. جیسے اللہ کریم یا حیو یا قیوم ہے، جو اس کی حی کی تجلی میں پڑ جائے گا وہ قبر میں بھی نہیں مرتا. یہ بھی یاد رکھیے. انبیاء کرام کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، وجہ ان کے اندر ساری تجلیاں ہوتی ہیں، اس لیے ان کی قبروں کو، ان کی جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، ان کے جسم سلامت رہتے ہیں. اور اگر ہمارے اندر سے بھی ایسے کر کے گزر جائیں، بچ جائیں، تو مٹی ہمیں بھی نہیں کھائے گی. یہ بھی یاد رکھیے. تو اس لیے فرمایا کہ اپنی ذات کو فنا کر کے ذات باری حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ قطرے کے عوض میں سمندر حاصل کر رہے ہیں. چلو اس کو اس طرح لے لیتے ہیں، ہمارے ٹوٹے پوٹے سجدوں سے بھی اللہ کریم ہمیں جنت دے دے، الحمدللہ. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. کما حقہ، مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بن جانا بڑا مشکل کام. یہ نبیوں کی صفت ہوگی، ہم جیسے لوگوں کی نہیں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ صحابہ کرام کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کر رہے ہیں کہ ہم منافق ہو گئے. کہتے کیوں؟ کہتے سرکار کے پاس حالت دیکھو کیسی ہوتی، جب وہاں سے نکلتے تو حالت کیسی ہو جاتی. کہتے میری بھی یہی حالت ہے. پوچھنے چلے گئے سرکار ہم تو منافق ہو گئے. کہا کیوں؟ اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو حالت ہوتی ہے نا وہ بعد میں نہیں ہوتی. سرکار نے ارشاد فرمایا اگر یہی حالت جو میرے پاس ہے تمہاری ہر وقت رہے تو بستروں میں، تمہارے بستروں میں فرشتے آ کر السلام علیکم لیں. لیکن یہ ایک آدھے لمحے کی ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہاں پر جو بات سمجھائے گی کہ اپنی ذات کو فنا کر کے ذات باری اللہ تعالیٰ ذات باری حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ قطرے کے عوض میں سمندر حاصل کرنا. تم نے بے حد دو حساب نعمتیں حاصل کر لی، بے حد دو حساب نعمتیں حاصل کر لی. قطرے کا دریا میں مل جانا قطرے کی عزت، بندے کا اللہ کو پا جانا بندے کی عزت، کہ یار اس نے اپنی زندگی میں ایسا سودا کر لیا جیسے موت نہیں. اور جیسے قرآن فرماتا ہے نا ہم نے مومنین کے جان اور مال کے بدلے میں ان کو خرید لیا ہے کہ اس کے عوض میں ان کو جنت دیں گے. صرف دو چیزیں اللہ نے فرما دیا کہ تہاڈی جان تے تہاڈا مال یہ میں کیڑے پاواں، یہ میں تمہیں تھلے کراں اتتے کراں، تسی میں خرید لیتا ہے، تسی بولنا نہیں اف نہیں کرنا، تمہیں جنت دے بدلے خرید لیتا ہے. اور بزرگ فرمایا کرتے تھے خریدے ہوئے لوگ کسی اور جگہ پر بک نہیں سکتے، کیونکہ مالک کا اختیار ہے بیچے یا نہ بیچے، تو اپنے آپ نہیں بک سکتا. آپ میں سے کسی کی چیزوں کو دوسرا بیچ سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا.
کیونکہ بیچنے کا اختیار آپ کو ہے، اس لیے آپ بکے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اللہ کریم کو اختیار نہیں دیتے، فرض کریں کہتے میں اپنی مرضی چلنا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم اس کے ہاتھ میں بک چکے ہو، اس لیے تم اپنے اختیار میں نہیں ہو کہ کچھ کر سکو، وہ جہاں چاہے تمہیں بیچ دیں۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مجاہد جس نے دین کو پانے کے لیے مجاہدہ کیا وہ حضرت سلیمان فارسی۔ کیسے؟ آتش پرست ہیں، دیکھا عیسائیوں کو، عبادت پسند آئی، وہاں پر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ جو پہلا جو تھا عیسائی پادری، وہ لوگوں کی دعائیں مطلب کہ دعائیں کروا کے مال اکٹھا کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا لوگوں کو بتایا کہ یہ چور تھا، اس نے تمہارا مال رکھا ہوا ہے فلاں جگہ، آپ نے خود نہیں لیا، اس کو مال کا بتایا، لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا، پھر آگے چلا گیا، پھر ایک اور پادری کے پاس، پھر ایک اور پادری کے پاس۔ جب آخری پادری کے پاس گیا نا تو اس نے کہا کہ اب میرے سوا اس دنیا میں کوئی اور نہیں جو تو راستہ دکھا سکے، اب تو نے جانا ہے نا تو یثرب کی زمین پر جا، جہاں پر کھجوریں ہوں گی، وہاں پر نبی نے آنا ہے جو آخر میں مبعوث ہونے والے۔ وہاں سے نکلے تو اگلوں نے غلام بنا لیا، بکتے بکاتے مدینہ ہی پہنچ گئے، یہودی کا غلام بنے مدینہ ہی پہنچ گئے۔ اور جب پتہ لگا سرکار آئے ہیں تو درخت پر وہ آ رہے تھے کھجورے، پتہ لگا سرکار آئے، فٹافٹ کتنے آئے نے، مکہ مارا زور سے، تیرا کی کام ہے، چل کھجورا لا۔ پتہ نہیں سی ادھے تھے کام سے جڑا اپنی زندگی گوا کے اتنے پہنچے، ادھے تھے کام سی سارا، یہودی کا کہڑا کام سی، تو پہنچ کے سرکار کے پاس، اور سرکار کو کہ سرکار یہ صدقہ ہے رات، ٹھیک ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے، دوستوں میں بانٹ دیا۔ پھر دوسرے دن گئے، کہا سرکار یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، پھر قبول کر لیا۔ انہوں نے پڑھا ہوا تھا، سنا ہوا تھا کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا، وہ نبی ہدیہ لے گا، نشانیاں دیکھ رہے تھے وہی ہے۔ اور جب پھر گئے نا ایویں انج چکر لائی جائے سرکار دیتے گئے، ایویں ادھر انج کر، تو سرکار نے کہا سلمان مہر نبوت دیکھنی ہے، وہ بھی بتایا ہوا تھا کہ دونوں شانوں کے درمیان کے مہر نبوت ہوگی، کہا مہر نبوت دیکھنی ہے، آج رات دے، پھر رج کو چومیا انہوں نے۔ گریٹ انسان اسلام میں نے ان جیسا کیا کہتے ہیں طاقتور آدمی جو اپنا مذہب چھوڑ دے، پھر عیسائیت چھوڑ دے، اور پھر حق کی تلاش میں، یہاں تو ہم اپنی جماعت نہیں چھوڑتے، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اسی انج دے ہیں، ہم رسم و رواج نہیں چھوڑتے، انہوں نے دین چھوڑ دیا، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ اس لیے ان کی عمر کافی لمبی ہوئی ہے، تقریباً 150 سال ان کی عمر ہوئی ہے، لیکن گریٹ آدمی تھے جو کہاں سے نکل کر کہاں تک پہنچے، کس کی تلاش میں؟ سرکار کی تلاش۔ بیٹے ہم تو گھر سے گھر تک ہی رہتے ہیں، ہم تو کہیں نہیں جا رہے، ہمیں تو تلاش ہی کوئی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے ساری تلاش ہی مک گئی ہے۔ حالانکہ ہم طالب مولا ہیں، ہمیں ہر روز کوئی نہ کوئی نقطہ نکالنا ہے، تلاش کرنا ہے کہ یا میں کیا کروں، یا اللہ میرے لیے مجھ سے کوئی کام لے، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ قطرے کا دریا میں مل جانا قطرے کی عزت ہے، ایسی سعادت قوت بازو سے حاصل نہیں ہو سکتی کہ تمہیں ایویں کر کے مل جائے۔ ہر ایک کو ویسے جو زندگی ملی ہوئی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو اس کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ میرے نام لگانی، یہ زندگی میری امانت ہے، میرے نام لگانی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ کچھ آپ جو مرضی کریں، آپ لوگ جو مرضی کریں، مجھے بھی وہ کرنے جو میں چاہتا ہوں، بس میں نے ایک اصول متعین کیا، جیسے اکثر کہتا نا، اور جو جتھے لگا رہن دیو، میں کہنا ٹھیک ہے، پھر مینوں بھی اتھے لگا رہن دیو جتھے میں لگا، جو اپنے لیے اصول رکھتے ہو میرے لیے بھی وہی رکھو۔ اگر میں کوئی تنقید کرتا ہوں تو وہ بھی سنو، کیونکہ مجھے بھی وہی لگا رہنے دو۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ تم غلط لوگ ہو تو مجھے بھی وہی کہنے دو، یعنی آپ وہی مجھے کہنے دیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو وہی کہنے دوں گا جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ قانون ایک جیسا رکھ لیتے ہیں، اپنے لیے قانون اور میرے لیے قانون اور، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی بات آپ اپنے گھروں میں آزما سکتے ہیں کہ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے کیا پسند کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے پسند کروں دین اور ایمان، اور ان کو قائل کر دوں کہ آپ نے دین اور ایمان پر چلنا۔ اور میں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھتا ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ہمارے گھر والے نمازی ہیں، روزے دار ہیں، ٹھیک ہے، سارے کے سارے،
تو یہ میں شکر ادا کرتا ہوں. حالانکہ میں اپنی بیٹی بھی لے کے آؤں، نوں بھی لے کے آؤں، وہ بھی شکر نمازی ہے. مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے ہم نے سودے غلط نہیں کیے. وہ کہ ذات پات کا تو مسئلہ نہیں ہے، ذات پات کا تو مسئلہ نہیں ہے کہ کون سی ذات ہے، مسئلہ تو ایمان کا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کیا جی سید زادی کی شادی کسی دوسرے ذات والے سے ہو سکتی ہے؟ تو علماء نے فرمایا تقویٰ اور پرہیزگاری، تقویٰ اور پرہیزگاری جس میں بھی ہے وہ سید کے برابر ہے. اور سید زادی کی شادی تقویٰ اور پرہیزگار کسی بھی ذات میں ہو سکتی، یعنی آپ کا تقویٰ اور پرہیزگاری اس کے برابر ہے، سید زادی کے برابر رشتہ ہو سکتا ہے. کل سمجھ آ گئی نا؟ کسی کو مسئلہ بتانا ہو تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ سید زادی کا رشتہ ہو سکتا ہے تقوی والے سے، پرہیزگار سے. اور اگر سید زادی ماشاءاللہ ہو تو پھر اللہ ہی نہیں. یہ صرف اس وقت ہے کہ جب سید زادی بھی نیک ہو اور ادر بھی نیک، دونوں کا جوڑ بن جاتا ہے. کیونکہ جوڑ جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم نسب دیکھتے ہیں، ہم پیسہ دیکھتے ہیں، ہم خوبصورتی دیکھتے ہیں. اور سرکار نے کیا فرمایا؟ تم نے صرف دین دیکھنا ہے، کہ رشتہ کرتے ہوئے دین دیکھنا ہے. جب دین دیکھ لیا کام ختم، پھر باقی ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائیں. مرتے دم تک ہی ہے نا بیٹے، جب مرتے دم تک ہی ہم نے ساتھ دینا ہے، کوآپریٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. تو حضرت آسیہ، پچھلا واقعہ دوبارہ دہرا رہے ہیں. حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تک تو تیری چال چلتا رہا ہے اور گناہوں میں سر بلندی حاصل کرتا رہا ہے. اس پر اللہ کا شکر کر کے اب کے گناہ تیرے رسوائی کا باعث نہیں بنیں گے، کیونکہ تو ایمان کی بات کر رہا ہے. حیرت کا اس قدر گناہوں کے ہوتے ہوئے اللہ کا کرم تجھے کیوں قبول کر رہا ہے؟ میں نے آگے بتایا تھا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب فرعون ڈوب رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے منہ میں درائے نیل کا گھارا پکڑ کے ڈال رہے تھے، یہ کہیں اللہ کو پکار نہ لے یا اللہ مجھے معاف کر. اب حدیث اتنی ہے، آپ اس کو بڑے معنوں میں سمجھ سکتے ہیں. اگلے کہتے ہیں انہوں نے کی ضرورت پیان دی، پکار لیندہ، کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا وہ دشمن بنے ہوئے تھے اس کے کہ پکار نہ لے، یا اللہ کا حکم تھا گھرا ڈال دے کہ مجھے پکار نہ لے؟ یہ اب دیکھنا یہ پڑتا ہے آپ ٹیبل کی کس طرح بیٹھے، ادھر بیٹھیں کہ ادھر بیٹھیں، آپ کے سوچ کا دار و مدار کیا. ہم یہ کہیں گے وہ ڈال رہے تھے بالکل ٹھیک ڈال رہے تھے. اگر اللہ کریم نے قبول کرنا ہوتا تو منہ میں گارا نہ جاتا، قبول کر نہیں جاتا. اس لیے اللہ کو کریم کو اس وقت پسند نہیں تھا کہ بھئی تو اللہ کا ہی نام لے، اس لیے منہ میں گارا ڈال دی. ٹھیک کیا جو کیا. وہ ایک نجات کا ذریعہ اللہ کریم کو نہیں سمجھتا تھا، خود نجات دہندہ سمجھتا تھا اپنے آپ کو. اس کا انجام وہی ہونا تھا جو ہوا ہے. اور اللہ کریم نے فرمایا ہم عبرت کا نشان بنا کر رہیں گے. دیکھ لو آج تک اس کی ممی پڑی ہوئی ہے مصر میں، احرام مصر میں لاش پڑی ہوئی ہے نا، اس کی کیمیکل لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے. وہ بھی کن کے لیے؟ ہمارے لیے جو مسلمان ہیں. جو کافر ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے. کیونکہ ان کے نزدیک مجھے یاد پڑتا کہ اس کو کوئی کیڑا لگا نا، اس کا فرانس میں جا کر علاج کروانے کے لیے لے کر گئے. تو وہاں پر اس کو گاڈ آف آنر پیش کی گئی کہ اگر اب ہوتا تو ہمارا لیڈر ہوتا، ہمارا بادشاہ ہوتا. انہوں نے اسے گاڈ آف آنر پیش کیا. تو ہم لوگ اس کو عبرت کا نشان سمجھتے، دوسرے نہیں سمجھتے. جیسے اہل تشیع حضرات آتے ہیں صحابہ کرام کو گالیاں نکالتے ہیں، ان کے نزدیک عزت ہی کوئی نہیں. ہمارے نزدیک عزت ایمان کا حصہ ہے، ہمارا فرق پڑتا ہے. اس لیے ہم ان کا مقابلہ کریں گے فرنٹ پہ رہ کے کہ بھئی ہم آپ کو جیتنے نہیں دیں گے، اور دوسروں کو گمراہ آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ جب تک ہمارا ایمان ہے ہم اپنے ایمان کا دفاع کریں گے، اور ہمارے ایمان میں صحابہ کرام اور اہل بیت شامل، ہم دفاع کریں گے. تو اس لیے کہا گئے اس پر اللہ کا شکر ہے کہ اب تک کے گناہ تیری رسوائی کا باعث نہیں ہے. حیرت ہے کس قدر گناہوں کے ہوتے ہوئے اللہ کا کرم تجھے کیوں قبول کر رہا ہے. آپ کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ کچھ بھی زیادتی ہو جائے، کچھ بھی بڑا ہو جائے، آپ کا دل کرے گا کہ بندے کو اڑا کے رکھ. ایسا ہی اب اللہ کی طرف دیکھیں، اسے کسی نے 100 بندے قتل کر دیے، اللہ نے معاف کر دیا. اللہ نے کنجری کو معاف کر دیا. میں جب اللہ کریم کی طرف دیکھتا ہوں، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. ہم نہیں معاف کر سکتے، ہم سزا دلوا دیں گے، حق بنتا ہے دلوا دیں. معاف اللہ کر سکتے.
آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ کبھی کہ کسی کے بارے میں یہ کہہ دیں اینو تو اللہ بھی نہیں معاف کرے گا. آپ نے اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنی, آپ نے اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنی, کیونکہ اس معاملے میں ہم نے وہی رہنا ہے کہ جو اللہ کریم جس کو چاہے معاف کر دے بیٹے, اس کا اختیار ہے. تو چاہے تو کافر کو جنت دے دے, مومن کو جہنم دے دے, اس کی مرضی. میرا ذاتی خیال ہے اگر کسی مومن کو جہنم میں بھیج بھی دے گا نا, مومن ہوگا, اللہ کریم اسے جہنم میں بھیج دیتا ہے, وہ بھی حضرت مالک کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی کھا رہا ہوگا. حضرت مالک کون ہے؟ دروغ جہنم. اللہ نے بھیج دیا نا اس کو, تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی کھا رہے ہوں گے. جہنم ان کے لیے وہ جہنم نہیں ہوگی اگر کسی مومن کو بھیج دیں گے, گنہگار کو نہیں. ویسے میں اختیار کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ کریم اختیار استعمال کرے, مومن کو ادھر کافر کو ادھر, وہ اس جنت میں بھی جا کر اسے چین نہیں آئے گا اگر بھیج دے گا. اول تو جانا نہیں, صرف ویسے گل دسی, اسے وہاں پر بھی چین نہیں آئے گا. ہر جنس اپنی جنس کے ساتھ ہوتی ہے. اگر آپ کی جنس, آپ کی حسلت, آپ کی فطرت نبیوں جیسی ہے تو آپ نبیوں کے ساتھ ہی ہوں. اور میں تو دعا مانگا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے, کل قیامت والے دن, حشر والے دن سرکار کی شفاعت ہمیں نصیب ہونی ہے, اور حضور نے ہمارے وضو کے اعضاء سے ہمیں پہچاننا ہی ہے. تو جو انہوں نے کہنا چل بھائی تسی ادھر آؤ نا, تو میں پہلی صف وچ کھڑا ہونا. میں ہوں تو نیت کی کردا میں پہلی صف وچ کھڑا ہونا. چلو ایدا بھی ایسرا لینا, پہلی صف تے کوشش کریا کہ پہلی صف تے کھڑے ہون دی, تانوں پہلی صف ملے. تانوں پتہ ہونا چاہیے پہلی صف دی قدر ہے, ایسے مر پہلی صف دے کھلون دی کوشش کرو تاکہ اوتھے بھی پہلی صف وچ جگہ ملے. جدو سرکار یہ امتیاں دی صفا بنن گیاں تو تسی پہلی صف وچ ہو, قدم آگے بڑھانے والے. تو میری اپنی نیت کیا ہے کہ جب سرکار نے پہچاننا نا, مجھے نہیں معلوم ہونا کیا ہے, مجھے صرف اس حدیث کا معلوم ہے کہ سرکار نے وضو کے اعزاز سے اپنے امتیوں کو پہچان لینا, یہ مجھے پتہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کیا سوچا, آگے کی کہانی معافی بنائی ہے. میری دعا ہے یا اللہ اور یہ صفحہ بنی ہے پہلی صف میں کر. جیسے میں نے آگے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیت و ثنا کے پاس سارے انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے تمام نبیوں کے امتیوں میں سے امتی نے آنا ہے, اور جب آنا ہے تو سرکار نے انا لہا, میں ہی آج شفاعت کرنی. میرا دل کرتا ہے کہ میں کدھر دھکے کھان نہیں جانا, مینوں یہ گل کا علم آ گیا تو میں اللہ دے اگے دعا کرنی. مینوں ادوں ہی اتنے انہوں نے نال ہی رکھی, میں بھجنا چاہتا نہیں, مجھے تو پتا میرے نبی نے شفاعت کرنی. یہ ایسے ہے, اس کو میں نقطہ بتاتا ہوں, سمجھا دیتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ کریم جسے چاہے گا, جس سے اللہ کریم چاہے گا اسے ہی قبر کے سوالوں میں آسانی پیدا کرے گا اور ثابت قدم رکھے گا جسے اللہ چاہے گا, اپنی مرضی نہ. گل سمجھ لینا میری, جسے وہی سوالوں کے جواب دے سکے گا. جس پر میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں. دنیا میں اذان ہوتی ہے, سب کو معلوم ہے, نماز نہیں پڑھتے, جاتے نہیں, معلوم ہے نماز جاتے نہیں. کل قبر میں معلوم ہوگا اللہ ہے, منہ سے نکلے گا نہیں. جہاں قدم نہیں اٹھتے تھے وہاں منہ نہیں کھلے گا. یہ میں اپنے کیا کہتے ہیں تجربے سے بات سمجھا رہا ہوں کہ وہاں پر جواب وہی دے گا جسے اللہ چاہے گا, دوسرا نہیں دے سکتا. یہ بات مجھے سمجھ آ گئی. اب مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ میں جو سوچ رہا ہوں کہ میں دوڑ نہیں لانی, میں سرکار دے نال رہنا, تو رکھنا کتنے انہیں مینوں, رکھنا مینوں کنے میں اتنے اللہ کریم نے. تو میں اتوں سوچاں گا تو مینوں ثابت قدم رکھے گا نا, میرے دماغ ہی ہوئے گا نا کہ میں کرنا ہے, بھولاں گا نہیں, تو پھر میں اتنے ہی رہاں گا جتھے میں چاہنا کہ اللہ مینوں انج کر کے اتنے رکھ لے. کرنے والا اللہ کریم ہے. حیرت ہے کس قدر گناہوں کے ہوتے ہوئے اللہ کا کرم تجھے کیوں قبول کر رہا ہے. ان چاروں باتوں کو فوراً قبول کر لے تاکہ بدلے میں تجھے سینکڑوں عزت اور فائدہ ملے. فرعون بولا میں حامان سے ضرور مشورہ کروں گا کیونکہ وہ میرا وزیر ہے, اس سے رائے لینا ضروری ہے. آسیہ نے کہا حامان سے یہ راز نہ کہنا, وہ اس بات کے بارے میں واقف نہیں, وہ نہیں جانتا. کہتے کہ راز بھی اس سے کہنا چاہیے جو راز رکھنے والا ہو, راز رکھنے والا ہو, ورنہ راز کی بات نہیں کہنی چاہیے. اچھا پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ میں ساری باتیں ہمیں کھلی کر دینا,
میں یہ سمجھتا تھا کہ میں ساری باتیں کھلی کر دیتا ہوں. پھر بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ نہیں، کچھ چیزیں میرے اندر ہیں جو راز ہیں، نہیں نکلتی، نہیں ہو سکتی. جس کا مطلب ہے میں جو کہہ دیتا ہوں نا، میرے نزدیک عام سی ہوتی ہیں. لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ یار یہ کی کتا، لیکن میرے لیے عام ہوتی ہیں، میں کہہ دیتا ہوں. لیکن جو راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں باہر نکلتی، وہ اندر ہی مر جاتی ہیں، دب جاتی ہیں، وہ نہیں باہر نکلتی. تو انہوں نے کہا کہ تجھے حامان سے نہیں کہنا چاہیے. پھر انہوں نے لکھا کہ بادشاہ کا باز اور بڑھیا ایک اور کہانی سنانے لگے. کہتے تو حامان سے مشورہ کر کے سفید باز کو اس بڑھیا کو دے رہا ہے جو اپنی جاہلانہ بلائی کے لیے اس کے ناخن کاٹ دے گی. ٹھیک ہے جی. باز کے تمام ہنروں کا دارمدار اس کے پنجوں پر ہی ہوتا ہے. بوڑھی عورت نے باز کو دیکھا تو کہا کہ باز کی ماں کہاں چلی گئی تھی کہ اس کے ناخن اس قدر بڑھ گئے. اس نے باز کے پنجے، لمبی چونچ اور پڑ کاٹ دیے اور اس کو کھانے کے لیے دلیا دیا جو اس کی غذا نہیں ہے. اس نے نہ کھایا تو بڑھیا غضبناک ہو گئی اور کہا کہ نعمت بھی تجھے موافق نہیں ہے. اس بے حمیر کی روٹی دیتی لیکن اسے بھی نہیں کھاتا. عورت نے غصے میں گرم گرم دلیا اس کے سر پر ڈال دیا. سوزش سے اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے اور اس کو بادشاہ کی مہربانیاں یاد آ رہی تھیں. اس کو وہ نگاہیں جن سے وہ روزانہ شاہ کا دیدار کیا کرتا تھا زہم سے پر ہو گئیں. اس کی آنکھ ماں زاغا والبصر والی نہیں رہی جس سے وہ شاہ کا دیدار کرتا تھا. اب انہوں نے اس پیرے میں سمجھایا، نہ اہلاں کول چلے جاؤ گے نا اور تہاڈے بھی پر کٹ دینا. کھوتیاں دے نال ہرن بنن نال کھوتیاں نے دلتیاں مار مار کے ہرن نو مار دینا، کیونکہ ان کا بنتا نہیں ہے. اس لیے جب بھی جانا کسی ہنرمند کے پاس جانا. بس ایک بات ہے کہ آپ نمازیں پڑھنے والے دیگر ہیں، آپ کوئی ایسی پارٹی اٹینڈ کر کے آئیں جس میں راگ رنگ ہو، گانے بجانے ہوں، دیگر چیزیں ہوں، کیا محسوس ہوگا؟ آپ اگر نمازی پرہیزگار ہیں، آپ ایسے کر کے اس محفل سے نہ ہو کے آئیں. ٹھیک ہے. میں ایک بندے کو دیکھا، کہتا جی میں فلمیں بڑے شوق نہ دیکھنا. میں کہا 10 سے 3 گھنٹے کی فلم تو بعد تیرا دماغ کی کہندا؟ کہندا لگتا بڑا وڈا مجرم ہاں، بڑا وڈا گناہ ہویا ہے، میں اللہ تو بہت دور ہاں، کیفیت ختم ہو گئی ہوندی. اللہ تعالیٰ دے پیار دے قابل نہیں اپنے آپ نے سمجھتا. چلو میں نے کہا اس کا مطلب 3 گھنٹے کی فلم نے تمہیں اتنا دور رب سے کر دیا. یہ میں کیوں سمجھایا؟ جب آپ غلط صحبت میں بیٹھتے ہیں رنگ اتر جاتا ہے نا آپ کا، ان کا رنگ چڑھ جاتا ہے. جب اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو رنگ کس کا چڑھنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا. اس لیے غلط رنگ نہیں چڑھوانا اپنے آپ، ہمیشہ اچھا رنگ چڑھوانا. تو اس لیے جب انہوں نے بات کہا کہ بعض وہ کہنے لگا میں کتنے مر گیا آ کے یار، انہیں ناخن بھی میرے کٹ دیتے، چونچ بھی میری کٹ دیتی سو پڑھ کے، اور دین کھان دلیا دین دی پی. اب آپ کسی کو غیر فطری چیزیں دے گے وہ قبول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. شیر کا کام کیا ہے؟ شکار کرنا، خون پینا. بکری کا کام پٹھے کھانا. آپ بکری کو گوشت نہیں کھلا سکتے، ادھر کو نہیں. آپ سارے کے سارے اللہ کے دیدار کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی فطرت جو روحانی طور پر وہ آگے کی ہے. یہ دنیا کی چمک نہیں ہے کہ بچوں کی طرح اس کو دیکھتے رہے. اس لیے اس کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ انہوں نے اس ساری بات کا مفہوم سمجھایا. پھر آگے کہتے ہیں کہ یہاں بعض سے مراد وہ اللہ کا ولی ہے جو مخالف جاہلوں میں پھنس جاتا ہے. کہ اللہ کا ولی اے تو سانو اللہ دا شکر ہے، اے اللہ دا شکر ہے. اسی کدے بھی بچپن بھی شادی تے گئے نا تو سانو چک کے نا بڑھا دے نال بٹھا دیتے، پائے بزرگاں چ بیٹھو تسی، کیونکہ نہ اسی وہ کی ہوندی ہے تیل مہندی تے نہ وہ ڈرم بازی تے نہ کچھ ہو، سانو چک کے ادھر بٹھا دینا تے اسی بھی اللہ دا شکر ادا کرنا کہ اسی اتھوں دے قابل ہیں. تو یہاں پر کیا بات کری گئی؟ یہاں بات سما وہ اللہ کا ولی جو مخالف جاہلوں میں پھنس جاتا ہے. جو لوگ اس طرح کے ہوتے نہیں ہیں ان میں پھنس کے کہتا ہوں میں کیا کروں. ایسے سمجھے کہ میں ایک جگہ پر گیا، منگنی تھی، کہنا ٹائم زیادہ ہے، نماز نہ پڑھ لیے. کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لیتے. وہ آگے کو چلے گلی میں بھی پیچھے. انہیں شکل دیکھی، دستار بنی ہے تو پیچھے پیچھے آ رہے. کہتے اسی بھابی ہونے ہاں اہل حدیث دے. میں تد بھی کچھ نہیں کیا، میں نال چلتا رہا. وہ مسجد گئے میں بھی چلا گیا. ہوں جن مسجد دے سارے میں گھوریاں پائی جان. میں اپنی نماز پڑھ لیتی، انہوں نے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتی. اور رفل جدین انہوں نے طرح مینوں کرنا نہیں آیا کہ مینوں آتا ہی نہیں سی. میں پڑھ کے باہر نکلیا. ہوں وہ سارے نا بڑے متاثر ہوئے اس چیز دے ہوتے، ارے ساڈے پیچھے نے نماز پڑھ لیتی.
حالانکہ ہمارے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دل نہیں نہ کرتا کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کو، نماز پڑھ کے دہرا لو، فطرہ نہیں پیدا کرنا. میں اس قاعدے اور قانون پر گیا تھا. ٹھیک ہے. اس طرح ایک جگہ پر ہمارے کیا کہتے ہیں پھپھا جان تھے، وہ دیوبندی تھے، وہ نماز پڑھنے چلے. میں کہا چلاؤ چلیے. دیوبندی مسجد چلے گئے، میں جا کے نماز پڑھ لیتی. میں کہا ساڈے پیر مرشد فطرہ نہیں پیدا کرنا، لڑائی نہیں پیدا کرنی، پڑھ کے اپنی دہرا لو، آئیو واپس، کوئی گل نہیں. تہاڈا دل نہیں کرتا پیا تو آئیو، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر تم سمجھتے ہو ٹھیک نے پڑھ لیتی ہے ٹھیک ہے، تد بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہاں بات سے مراد وہ اللہ کا ولی جو مخالف جاہلوں میں پھنس جاتا ہے. ایسے ولی کی آنکھیں محسوسات سے گزر کر مغیبات یعنی غیب بینی سے لطف اندوز ہوتی ہیں. اس کے آنسو اس قدر قیمتی ہوتے ہیں کہ ان کو جبرائیل علیہ السلام اٹھا لیتے اور تیر اور تبرکن اپنے جسم پر ملتے ہیں. وہ ولی جو دشمنوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھا رہا ہے کہتا ہے کہ مخالفوں کے غصے سے میرے استقلال میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، اگر مادی جسم ہلاک بھی ہو جائے تو کیا پرواہ. یہ انہوں نے مثال سمجھائی ہے کہ جو اللہ کا ولی مخالفوں میں پھنس جائے، مجاہدوں میں پھنس جائے، جنگوں میں کافروں میں پھنس جائے، وہ اللہ کا ولی اور اس کی حالت جو ہوتی ہے نا، اس پر فرشتے شیدا ہوتے ہیں، اس پر فرشتے شیدا ہوتے ہیں. اس لحاظ سے ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسے فرشتے مقرر کر رکھے جو ہمارا جوڑ ٹوٹنے نہیں دیتے. جس وقت جوڑ ٹوٹنا ہوتا ہے نا، حکم ہوتا ہے آج اس کے جوڑ کو چھوڑ دو، تبھی ٹوٹتا ہے. میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر گیا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ، مرضی کس کی؟ اللہ کی. بس ٹھیک ہے، اتنا رولا نہیں پانا. یہ نہیں کہنا یہ کیا ہوا، ہو گیا بس ختم، آگے چلتے ہیں. میں مثال سمجھائی تھی کہ ایک بندہ تھا تو بنا رہا تھا، مکان بنا رہا تھا، پلازا بنا رہا تھا. اچانک کچھ ہوا، پلازا نیچے گر گیا. لوگ اس کے لیے اس کے بعد شکوہ شکایت کو مطلب کہ کرنے آئے، افسوس کرنے کے لیے آئے، تمہارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا. اس نے بڑے پیار سے جواب دیا 1 سیکنڈ کا نقصان ہے، بس ابھی میری پوری زندگی پڑی ہے، اس نقصان پر بھی مجھے اجر مل جائے گا، اس لیے مجھ پر افسوس نہ کرو، میرا وقت ضائع نہ کرو افسوس کرنے میں. میں جس حالت میں ہوں میں وہاں پر ٹھیک. اب دوسری مثال میں اپنی دیتا ہوں. میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے. اب جو بھی آتا نا، مجھے معلوم تھا کہ کچھ لوگ انتظار کر دینے، پھر دعا کر لیے. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کہیں پر بھی چلے جائیں. میرے پاس کوئی آتا نا تو مجھے پتا ہوتا کہ اس کی حالت یہ ہے، تو میں نے اس سے پہلے چھوٹی سی تقریر کرتا اور میں کہتا میرے والد صاحب جہاں چلے گئے نا وہاں ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں. خدا کی قسم ان کے پیٹ یہاں درد تھا، اور جب دنیا سے چلے گئے میں نے ایسے کر کے پیٹ رہا ہے، انہیں کوئی آہ نہیں نکالی، ختم ہو گئی تھی بات، اس روح کی وجہ سے جو نکل گئی تھی. میں کہ اب جس جگہ پر چلے گئے نا، میرا اللہ ان پر زیادہ مہربان ہے، وہاں وہ ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم وہ تکلیف دور نہیں کر سکتے تھے، کروڑوں روپے لگا کے، اللہ نے ایک لمحے میں دور کر. میں کہ دعا کریے. اب مجھے معلوم تھا کہ 50 بندے آئیں گے، 100 بندے آئیں گے، وہ ایسے ہی آئیں گے. میں نے 50 یا 100 دفعہ ریہرسل کرنی ہے. بس ہر دفعہ آنے پر میں ایسی بات کرتا ہوں. کئی جانے والے جو میری اس حالت کو دیکھ کے جاتے کہتے یار ہمارے لیے بھی دعا کر، کیونکہ ان کے نزدیک یہ حالت کبھی کسی کی تھی ہی نہیں. آپ اپنے غور و فکر کر لیں، آپ کہیں پر بھی گئے ہوں، کسی کی ایسی حالت دیکھی ہو کہ اپنے ماں باپ کے مرنے پر یہ کہہ رہا ہو کہ اچھی جگہ چلے گئے، کہتا ہو اور کہتا ہو کہ یار میں وہ نہیں دے سکتا جو میرا رب دے سکتا. اس وقت میں امیدیں کا عمل کرتا ہوں. وہ اس لیے بھی اگلا واقعہ سنا دیتا ہوں. چھوٹا بھائی تھا تو اس کا پانی جو تھا نا ختم ہو گیا، اور اس ہسپتال میں یہ قریبی آشا صدیقہ ٹرسٹ تھا، اس میں لے گئے. وہ اتنا پانی ختم ہو گیا تو اس کا پہانا نکل جاتا، اسے نہیں پتہ چل رہا تھا. آنکھیں باہر کو آگے. میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، نفل پڑھنے کے لیے گیا. وستعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن و نماز سے مدد مانگو. میں نے اللہ کے آگے عرض کی، میں کہ یا اللہ مجھے یہ کوئی قطن نہیں ہے کہ میرا بھائی دنیا سے چلا جائے گا، چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں، پر میری یہ دعا ہے ایمان کی حالت میں جائے. بس مجھے کچھ غرض نہیں، مجھے یہ نہیں کہ اسے زندگی دے، میں یہ نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں مرے تو ایمان کی حالت میں مرے، بس میری یہ دعا ہے. وہ ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. ڈاکٹر نے کہا تھا اب اس کا جو ہے نا اندر انتڑیاں چل رہی ہیں، اگر وہ نہ ہوا تو پھر سرجری کیس ہوگا، لیکن اس نے دوائی دی، ٹھیک ہو گیا. جب میرے والد صاحب دنیا سے جانے لگے میں پھر گیا، یہی دعا مانگی، یا اللہ مرضی تیری، لیکن میری یہ دعا ہے کہ میرا باپ دنیا سے جائے تو ایمان کی حالت میں جائے. بس میری یہ دعا. اس لیے جب کوئی آ کر کہتا نا، میں کہ یار اچھی جگہ چلے گی، اچھی جگہ چلے گی الحمدللہ، جہاں ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی.
آپ نے یہ غور و فکر کرنا ہے کہ آپ کہیں پر گئے ہوں تو کوئی بندہ اسی طریقے سے تسلی دیتا ہو، ویری گڈ، وہ نیک بندہ ہوگا، سمجھدار بندہ ہوگا، جو اللہ کی قضا پر راضی رہتا ہے، اعتراض نہیں کرتا کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ میں یہ کہتا ہوں میرے ساتھ جو ہوا بہتر کیا کس نے؟ اللہ نے، الحمدللہ جو ہوا بہتر ہے۔ کئی دفعہ ہم جا بھی رہتے ہیں نا تو کوئی غم کی بھی خبر سنائے نا، میں کہتا ہوں الحمدللہ۔ عام آدمی ہوگا کہے گا یار کی دنیا میں الحمدللہ کہتا ہے، لیکن سارے دوست جانتے ہیں الحمدللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے یار، غم میں بھی اللہ کا شکر، ویسے بھی اللہ کا شکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ بخشش کا سوال ہے، نعمتوں کا سوال ہے، بردباری حکمت دنائی دے، علم عمل خلوص کی دولت سے مالا مال فرما دے، رحمتیں دے، برکتیں دے، خوشیاں دے، نعمتیں دے، یقین کامل عطا فرما، اپنے بندوں میں ہمیں شمار فرما۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔